نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم جس موضوع پہ تبادلہ خیال کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آقا کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بہت دعائیں فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں حفاظت سے خیریت سے شعبان المعظم تک اور رمضان المبارک تک لے کے جائے۔ آقا علیہ السلام کی دعا تھی۔ الحمدللہ آج شعبان المعظم کی جو مبارک رات ہے، جو جتنی بھی مبارک راتیں ہیں ان میں بہت ہی اہمیت والی جو رات ہے، اس رات کے بارے میں یعنی لیلۃ الرحمہ جسے کہتے ہیں، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ پاک اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے بہت سارے مسلمانوں کو، ڈھیروں مسلمانوں کو، بے شمار مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دلاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں، اس رات کے افادیت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سارے صحابہ کرام سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ منقول ہیں، جن میں نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کو کثرت سے عبادت کرنے اور جنت البقیع میں تشریف لے جانے کے جو معمولات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بھی اس کو بڑی اس کی اہمیت اور افادیت بیان کی ہے۔ ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کے بارے میں بہت ساری روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، صحابہ کرام سے بھی۔ بالخصوص حضرت غوث الاعظم حضرت سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یہ برکت والی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اہل زمین کے لیے رحمت، برکت اور گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس رات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شب برات کی رات میں سال بھر میں ہونے والے جتنے بھی امور ہیں، کسی کی اگر موت اس سال میں اس شعبان شریف سے لے کر اگلے شعبان شریف تک جس کی موت واقعہ ہونی ہے، اس کے متعلق جس قدر رزق دیا جانا ہے، جس قدر کوئی تکلیف پہنچنی ہے، جس کو کوئی راحت پہنچنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جس نے اس سال میں اس دنیا میں آنا ہے یا اس دنیا سے جانا ہے، یہ سارے امور جو ہیں ان کا فیصلہ تو جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس رات کو ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے متعلق جو امور ہیں وہ متعلقہ جو فرشتے ہیں ان کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ ایک قسم کا یہ بجٹ کی رات ہے، جس طرح بجٹ انسانی یہ ہماری دنیاوی زندگی میں بجٹ بناتے ہیں، اس طرح یہ ایک روحانی طور پہ یا قدرتی طور پہ ایک بجٹ کی رات ہے۔ شعبان المعظم سے لے کر اگلے شعبان شریف تک ایک سال میں جتنے بھی امور سر انجام پانے ہوتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، وہ اس رات میں طے پاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو نصف شعبان کی رات کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا خاص بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور اس رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات کو لوگوں کے رزق کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لکھ دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ
کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت راشن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ قبض کی جانے والی روحوں کی فہرست حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی اس رات زندگی اور موت کی تقسیم اور اس کے متعلق جو امور ہیں وہ فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس عرصے میں شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ان راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں فوت ہو جانے والوں کا وقت معین کیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست جو ہے ملک الموت کو دی جاتی ہے، جس میں ان تمام لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کی روح اس سال قبض کرنا ہوتی ہے۔ اس فہرست میں ان لوگوں کے نام بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ باغ میں درخت لگا رہے ہوتے ہیں، شادی کر رہے ہوتے ہیں، مکان تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، غرض ہے کہ اس شخص کی جس کی موت مقرر ہے اس کا نام اس فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کے گناہ اس رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ بخشش اور مغفرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، لہٰذا اس رات اللہ تعالیٰ سے اس کا کرم طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی شان کریمی کے باعث اپنی رحمتوں اور مہربانیوں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق اجلال فرماتے ہیں اور اس شب میں مشرک اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والوں کے سوا ہر کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ بھی ارشاد فرماتی ہیں، اسی طرح کا مضمون ہے۔ اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شعبان المعظم کی 15ویں شب کو تشریف لائے اور مجھ سے عرض کی کہ اے صاحب مدح کثیر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ عز و جل کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس رات میں کافروں اور مشرکوں کے سوا ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے مگر یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ جادوگر نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو اور سودی کاروبار، سود کھانے والا، سود کا لین دین کرنے والا نہ ہو اور عادی مجرم نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی دیگر بھی اس بارے میں جو ہیں مختلف احادیث میں ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا چوتھائی حصہ ہو گیا، آخری حصہ جب ہوا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف سر اقدس اٹھائیے اور دیکھیے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جنت کے تمام دروازے جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اور جنت کے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کو بشارت ہو، اور جنت کے دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کر رہا تھا کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کو بشارت ہو۔ جنت کے تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ جنت کے چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ جنت کے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ منادی کر رہا تھا کہ اس رات اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو، اور جنت کے چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کر رہا تھا کہ اس رات تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جنت کے ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو بخشش چاہنے والا، اور جو بخشش چاہنے والا ہے اس کو بخش دیا جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور جنت کے 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کہ اس کی دعا سنی جائے، اس کی پکار سنی جائے اور اس کو عطا کیا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم شافع معشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، یہ آسمان کے یہ دروازے جو ہیں، یہ جنت کے یہ دروازے جو ہیں، یہ کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازے طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ پھر عرض کی کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ اس بات سے یہ چیز ہمیں ثابت ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کو اللہ پاک کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے۔ تو اس رات جس وقت اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہو، اللہ کے فضل اور کرم کی مطلب بہت زیادہ جوش میں ہو، سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہو، تو اس وقت ہمیں اپنی جو عرضداشت ہیں، اپنی جو التجائیں ہیں، اپنی جو دعائیں ہیں، اپنی جو ضرورتیں ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اور ہم سے سابقہ زندگی میں جو گناہ سرزد ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ یہ معافی مانگنے کی رات ہے، اور یہ اللہ پاک سے اس کی رحمت اور فضل مطلب مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کو عبادت کرنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی ثابت ہے مختلف احادیث کی روشنی میں۔ تو اس رات کو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم سو کر یا کسی اور مطلب دنیاوی کسی شغل میں کسی اس میں مطلب ضائع کریں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتباع سنت میں اس رات کو عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس رات کو اپنے لیے مغفرت بھی طلب کریں، اور اپنے لیے رزق بھی طلب کریں، اپنی جو ہے یہ صحت کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے اللہ پاک چونکہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والوں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اور اس رات تو خصوصی طور پہ اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو مطلب باقی ساری راتوں میں بھی ہر ایک رات کو مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق رات کے پچھلے حصے میں اس آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، لیکن وہ کون سی ساتھ ہے؟ وہ ایک ساتھ ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جوں یہ غروب آفتاب ہوتا ہے، اس سے لے کر طلوع فجر تک یہ ساری کی ساری رات جو ہے، یہ ساری کی ساری رات جو ہے مانگنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی اور اپنی توبہ اور استغفار کرنے کی مطلب اس میں ساری رات کی مطلب کھلی بندے پہ عنایت ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب کیا مانگنا چاہیے؟ مطلب کیا مطلب مانگنے کے لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ اعظام، سلف صالحین نے کیا مطلب نوافل کس طرح پڑھے، تلاوت کلام پاک کرنے کا اس میں معمول بنائیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، مطلب نوافل پڑھیں، جو بھی کریں، لیکن جو نوافل کسی
خاص طریقے سے بعض بزرگان سے منقول ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم اگلی جو ہے وہ اس میں اگلے حصے میں اس کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ کس طرح رزق اگر آپ نے طلب کرنا ہے تو اس کے لیے علماء مشائخ اعظام کا کیا معمول رہا ہے، اگر آپ نے مغفرت طلب کرنی ہے تو اس کی مطلب صلاۃ توبہ کس طرح پڑھیں، اور اگر آپ نے روحانی طور پہ مطلب عروج چاہتے ہیں، اللہ پاک سے اللہ پاک کا قرب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مطلب بزرگان دین کا کیا طریقہ رہا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ اگلی جو اس کا یہ پارٹ 2 ہے اس میں انشاءاللہ عزیز اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو 15 شعبان المعظم کی جو شب برات ہے اس کی تمام فضیلتیں، تمام رحمتیں، تمام فضل، تمام کرم اور تمام برکتیں جو ہے ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے توبہ اور استغفار کرنے کی اور عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔